السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وقال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم متعینہ مقدار کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر جس کی اس نے تم کو رہنمائی کی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان جو لفظ بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کو لکھنے کے لیے ایک نگراں موجود رہتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ان کے فطری اور اندرونی جذبات کی تسکین کے لیے اور آسمانی انعام کے طور پر دو عید عطا فرمائے ہیں۔ ایک عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دنوں کو بطور جشن کے، بطور عید کے، بطور تہوار کے مناتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام مہرجان رکھتے ہیں، دوسرے کا نام نیروز رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سے 2 دن ہیں جن کو تم بطور جشن کے منا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ زمانے جاہلیت ہی سے ہم یہ دن بطور تہوار کے منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بدلے تم کو 2 عظیم اور 2 بلند اور 2 عظمت والے دن عطا فرمائے ہیں، جن میں سے ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ اسلامی تہوار اور غیر اسلامی تہوار، اسلامی عید اور غیر اسلامی عید میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے جو تہوار ہیں وہ کسی نہ کسی عبادت سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی ذکر سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ عید الفطر کا جو تہوار ہے، یہ رمضان کے مبارک مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو ہم نے روزے رکھے ہیں، جو ہم نے تلاوت کی ہے، جو ہم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شکرانے کے طور پر یہ دن عطا فرمایا ہے۔ عید الاضحیٰ کی طرف اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے حج کا عظیم الشان فریضہ جس کی تکمیل عرفہ کے دن ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کا یہ عظیم الشان تہوار میں عطا فرمایا ہے۔ اسی تناظر میں بخاری شریف کی وہ حدیث سب کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا۔ ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے، ہمارے جشن کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، مسرتوں کو آپس میں تقسیم کرنے کا دن ہے اور محبتوں کو بانٹنے کا دن ہے۔ میرے بزرگوں، یہ عید الفطر کا دن جس کے شکرانے کے طور پر آج ہم جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور انعام اس طور پر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری عبادتوں کو قبول کر کے یہ انعام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ عید کے معنی ہوتے ہیں ایسی خوشی جو بار بار آئے، مسلسل آئے اور مکرر آئے، اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اور فطر کہا جاتا ہے افطار کرنے کو، یعنی نہ کھانے کو، روزہ توڑ دینے کو،
تو گویا کہ ایک مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہم کو افطار کرنے کی خوشی دی ہے اسی کو ہم عید الفطر کا نام دیتے ہیں۔ صحیح حدیثوں میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوں گی، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوں گی۔ ایک خوشی ہو جب وہ افطار کرتا ہے پورا دن بھوکا رہنے کے بعد، صبح سے شام تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے دور رہنے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ جب اسے افطار کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، یہ نعمت نصیب فرماتے ہیں تو خوش ہوتا ہے۔ ایک تو شام کے وقت افطار جب کرتا ہے تو وہ خوشی ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ ایک مہینے کے روزے کے بعد جب وہ عید الفطر میں ہوتا ہے اور یہ جشن کا دن مناتا ہے تب اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو شام کے وقت جب افطار کرتا ہے اور ایک مہینے کے بعد جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسرے یہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک عظیم خوشی، ایک بہت بڑی خوشی نصیب فرمائیں گے، اور یہ خوشی اس وقت ہوگی جب وہ جنت میں دیدار الہی سے مستفید ہوگا، اللہ تعالیٰ کی دیدار سے مستفید ہوگا۔ قرآن کریم میں صاف اشارہ آیا ہے، اہل سنت والجماعت کا مسلک بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہم لوگوں کو دیدار کرائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے شاداب ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، نکھرے ہوئے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ میرے بزرگوں، آج کا یہ دن جس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، یہ مغفرت کے پانے، انعام کے پانے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے پانے کا دن ہے۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترغیب و ترہیب میں ایک حدیث نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے چوراہوں پر، دوراہوں پر، سڑکوں پر اور جگہ جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے امت محمدیہ کے افراد، چلو اس رب کی طرف جو بہت بخشنے والا ہے، جو بہت معاف کرنے والا ہے، جو بہت نوازنے والا ہے۔ پھر جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے، اس شخص کی کام کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام اچھے انداز میں ادا کیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ الہنا و سیدنا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت اور اس کی مزدوری کا حق اسے پورا پورا دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میری عزت کی قسم، میری علو شان کی قسم، میری بلندی مرتبہ کی قسم، آج میں نے ان کو اپنی رضامندی اور مغفرت کا پروانہ دے دیا ہے۔ اور گواہ رہنا اور یہ اعلان بھی کر دو کہ ان سے اعلان کر دو کہ تم لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو اس حال میں کہ تم بخشے بخشائے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے آج کے روزے داروں کو، آج کے حاضرین کو، آج کے یہاں نمازیوں کو، آج یہاں موجود رہنے والے لوگوں کو۔ میرے بزرگوں، ایک روزہ تو وہ ہے جو ہم نے رکھا، اور وہ روزہ پورے ایک مہینے کا تھا۔ قرآن کریم کی تعبیر میں ایام معدودات، وہ چند دنوں کا تھا، اور چند دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم نے شروع کیا اور پھر یہ چند دنوں میں یہ روزہ، یہ رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا۔ تو ایک روزہ وہ تھا جو صبح سے شام تک مکمل ہوا، جس میں ہم نے کھانے پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ لیکن یاد رکھیے، ایک دوسرا روزہ وہ ہے جو ہماری پوری زندگی کا ہے، دوسرا روزہ وہ ہے جو پوری عمر کا ہے، اور یہ روزہ بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے صرف رمضان کا روزہ رکھا اور اس روزے کی طرف توجہ نہیں کی جس روزے کا اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، تو گویا کہ ہم نے رمضان کے پیغام کو ادا نہیں کیا۔ یہ جو ایک مہینے کا روزہ تھا، ایک تربیت گاہ کے طور پر تھا، ایک معمل کے طور پر تھا، ایک کارخانے کے طور پر تھا کہ اس کے اندر ہم مشق کر کے پوری زندگی کا روزہ رکھیں۔ اور پوری زندگی میں کیا چیزیں ہیں جن سے ہمیں رکنا ہے، کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے، اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اشارہ فرمایا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ رسول جو تم کو دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ تو یہ جو حلال و حرام کا پورا کنسپٹ ہے، حلال و حرام کا پورا ایک نظام ہے، اس کی تفصیلات ہیں، اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس کو برتا تو ہم نے پوری زندگی کا روزہ رکھا، اور اس میں اصل ہمارا امتحان ہونا ہے، اس میں ہماری آزمائش ہے، اس میں ہماری ابتلا ہے کہ کیا ہم نے حلال کو حلال جانا، کیا ہم نے حرام کو حرام جانا، کیا ہم نے جائز کو جائز جانا،
جانا, کیا ہم نے ناجائز کو ناجائز جانا, کیا ہم نے صحیح کو صحیح جانا, کیا ہم نے غلط کو غلط جانا. اگر یہ ہم نے نہیں طے کیا تو یہ رمضان کا روزہ ہمیں صحیح طور پر اپنا درس نہیں دے سکا, صحیح طور پر اپنی تربیت سے ہم کو نکال نہیں سکا. تو اس چھوٹے روزے کے ساتھ جو رمضان کا روزہ تھا, ہمیں بڑے روزے کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہماری شریعت بھی ایسی, ہمارے عقائد بھی صحیح ہو, ہمارے معاملات بھی صحیح ہو, ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو, ہمارے دیگر تعلقات بھی صحیح ہو, اور ایک ایسے انسان کی طرح زندگی گزاریں, ایک ایسے مسلمان کی طرح زندگی گزاریں جس کے بارے میں آیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, کہ کامل ایمان والا اور کامل اسلام والا وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں ایک حدیث نقل کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ الفاظ نقل کیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کو کس طرح سے رہنا چاہیے اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو کیسے گزارنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, کون ہے جو مجھ سے ان الفاظ کو لے لے, کون ہے جو مجھ سے ان الفاظ کو لے لے اور ان پر عمل کرے تو اس کے ذریعے سے وہ کامیابی حاصل کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, لوگوں حرام سے بچو, لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. حرام سے بچو اور لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ اگر ہم ثواب کے کام کرتے رہیں, نیکی کے کام کرتے رہیں, عبادات کرتے رہیں تو ہم عبادت گزار ہو جائیں گے. بلا شبہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور اللہ رب العزت نیکیوں کو پسند فرماتے ہیں, لیکن جس طرح سے جائز چیزیں ہمیں کرنی ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے حکموں پر چلنا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ناجائز چیزوں سے بھی بچنا ہے, حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے, مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا ہے, ناپاک چیزوں سے بھی بچنا ہے. اگر ہم نے صرف ایک پہلو کو اختیار کیا اور دوسرے پہلو کو اختیار نہیں کیا تو اس حدیث کے بموجب ہم نے وہ کام نہیں کیا جس کی منشا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, لوگوں حرام سے بچو کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو تمہارے اعمال کو کرپٹ کرنے والی ہے. اور حرام میں بہت سی چیزیں ہیں. حرام میں دل کے اندر جو امراض اور جو بیماریاں ہیں وہ بھی حرام ہیں. مثال کے طور پر انسان کے اندر اگر کبر ہے, انسان کے اندر اگر حسد ہے, انسان کے اندر اگر تجسس ہے, انسان کے اندر بدگمانی ہے, تو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں, ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. زبان کی بھی بہت سی خرابیاں ہیں, ان سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ مالی خرابیاں بھی بہت سی ایسی ہیں, ان سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. خیانت ہے, رشوت ہے, دغا بازی ہے, دنیا سے بیجا محبت ہے, یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال کو نقصان پہنچانے والی ہیں. اتق المحارم, لوگوں حرام سے بچو, تکن اعبد الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کی آیت قرآن کریم میں سب سے بڑی نازل فرمائی ہے. پورے ایک صفحے کی آیت ہے اور وہ شروع ہوتی ہے تو بیچ میں کوئی آیت نہیں آتی ہے, نیچے صفحے تک ختم ہوتی ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ عبادات پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تعلقات کو, اپنے معاملات کو بھی بہتر بنانا چاہیے, اور جب ہم ایسا کر لیں گے تو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, کیا میں تم کو ایسی عبادت نہ بتاؤں جو نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے بہتر ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا, اللہ کے رسول کون سی وہ عبادت ہے جو نفلی روزوں اور نفلی عبادتوں سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین, لوگوں کے درمیان ملاپ پیدا کرنا, لوگوں کے درمیان اتحاد قائم کرنا. یہ ایسی چیز ہے انسان اگر اس میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نفلی روزوں اور نفلی عبادتوں کے مقابلے اس میں زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے. تو معاملات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دوسری جو نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ, لوگوں راضی ہو جاؤ اس پر جو اللہ نے تم کو دیا ہے. وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ, لوگوں راضی ہو جاؤ اس پر جو اللہ نے تم کو دیا ہے. تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. اللہ نے ہماری قسمت میں, اللہ نے ہماری تقدیر میں جو رکھ دیا ہے اور جو دے دیا ہے اس پر ہمیں راضی ہونا چاہیے اور خامخواہ اپنی زبان کو گندی نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ ہماری اس دنیا میں بھی بہتری کا باعث ہے اور آخرت میں بہتری کا باعث ہے. لہذا اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا یہ ہم کو سب سے زیادہ مالدار بنانے والا ہے. عام طور پر لوگوں میں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی, نعوذ باللہ ہمارے ساتھ بے عدالی ہوئی, نعوذ باللہ ہمارے ساتھ بہت غلط
सलूक हुआ। नहीं, अल्लाह ताला ने जो फैसला किया है वो सब फैसला करने वालों में सबसे बेहतर फैसला करने वाले हैं। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, कि अल्लाह ताला तमाम फैसला करने वालों में सबसे बेहतर फैसला करने वाले नहीं है, यानी अल्लाह ताला है। तो इसका मतलब यह है जब अल्लाह ने हमको ऐसा बनाया है, ऐसा दिया है, इन नेमतों से सरफराज किया है, तो उस पर हमको राजी होना है। वरज़ा बिमा क़सम अल्लाह, राजी होता उस पर जो अल्लाह ने तुमको दिया है। तुम लोगों में सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। और असल मालदारी तो दिल की मालदारी है, दिल की बेनियाजी है। दिल इंसान का गनी है, दिल इंसान का बेनियाज है, तो सारी चीजें हेज हैं। और तीसरी जो नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अहसिन इला जारिक तकुन मुमिनन, लोगों अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, तुम ईमान वाले हो जाओगे। अल्लाह की निगाह में सच्चे और पक्के ईमान वाले उसी वक्त होगे जब तुम अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करोगे। पड़ोसी तो एक वो है जो आपके घर के बाजू में रहता है, लेकिन एक पड़ोसी वो भी है जो आपकी नशिशगाह के पास रहता है, जहां आप बैठे हैं, चाहे गाड़ी में बैठे हो, चाहे बस में बैठे हो, चाहे ट्रेन में बैठे हो, चाहे जहाज में बैठे हो, चाहे कैसी जगह बैठे हो, बाजू में जो आदमी है वो भी आपका पड़ोसी है। और इसी के साथ साथ और भी दूसरे अफराद जो आसपास रहते हैं वो सब पड़ोसी हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अहसिन इला जारिक, तुम अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, तकुन मुमिनन, तुम ईमान वाले हो जाओगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में कामिल ईमान वाले हो जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर बड़े दर्द के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ फरमाया कि वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। पूछा कि अल्लाह के रसूल कौन है जो मोमिन नहीं और ईमान वाला नहीं? आपने फरमाया मन बात शबान, जो रात तो इस हाल में गुजारे कि वो आसूदा हो, वह आसूदा हो, खा पी कर वो सो गया हो, वह जारूहु, और उसका पड़ोसी ताबिन, उसका पड़ोसी भूखा हो और वो तड़प रहा हो, वो दाने दाने का मोहताज हो। तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह हमें अपनी फिक्र करनी है, जिस तरह अपने औलाद की फिक्र करनी है, जिस तरह अपने अज़ा व अक़ारीब की फिक्र करनी है, ऐसे ही हमें अपने पड़ोसियों की, चाहे मुल्की पड़ोसी हो या चाहे घर के पड़ोसी हो या चाहे नशीद के पड़ोसी हो, उन तमाम की तरफ हमें तवज्जो करनी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चौथी नसीहत फरमाई, अहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, लोगों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह की निगाह में मुसलमान होगे। अहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमन, अगर लोगों के लिए तुम वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो तो सच्चे इस्लाम वाले हो जाओगे। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि इंसान एक दूसरे को तरजीह दे। सहाबाए किराम का मामूल ये था कि अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते थे। मशहूर वाक़या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेहमान आए, आपने फरमाया कौन है इनकी ज़ियाफ़त करेगा? तो उस मौके पर किसी के पास कुछ था नहीं, कोई वो तैयार होता या हामी भरता। एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं इनको ले जाता हूँ, मैं इनकी ज़ियाफ़त करूंगा। वो ले गए, लेकिन उनके पास भी कुछ नहीं था, सिर्फ बच्चे का थोड़ा सा खाना था। उन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि देखो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, जब हम दस्तरखान पर बैठे तो चराग खुल कर देना, मैं भी खाने जैसी हालत बना लूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दोनों आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अमल को पसंद किया है और बाकायदा आयत नाज़िल हुई, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, वो लोग अपने ऊपर तरजीह देते हैं अगरचे उनको जरूरत रहती है, अगरचे उनको मुफलिसी होती है, अगरचे उनको मोहताजगी होती है। तो यह है इंसान कि दूसरों को जब तरजीह देने का मिजाज रखेगा तो माशरे में कोई फसाद नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, फितना नहीं होगा, बिगाड़ नहीं होगा, खलल नहीं होगा और सारा पूरा मुआशरा एक ठंडी सांस लेगा और अच्छी नींद सोएगा। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नसीहत जो फरमाई, वला तुक्सिरिज़ ज़िहक, लोगों ज्यादा हंसो नहीं, ज्यादा हंसने का मामूल ना बनाओ। फ़इन्न कसरतज़ ज़िहक तुमीतुल क़ल्ब, क्योंकि ये ज्यादा हंसना दिलों को मुर्दा कर देता है। आजकल हंसना तो एक फैशन हो गया है, बाकायदा कॉमेडी के जरिए से लोगों को हंसाया जाता है। इसके जरिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाहते हैं कि अगर हंसना ऐसा है जिसमें किसी का मजाक उड़ाना है, अगर हंसना ऐसा है कि किसी के इज्जत नफ्स के साथ खेलना है, अगर हंसना ऐसा है जो
اعتدال سے زیادہ ہے تو شریعت میں بالکل معیوب نہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایسی ہنسی جس کے ذریعے سے لوگوں کا استہزاء ہو، لوگوں کو مذاق بنایا جائے اور وہ اعتدال سے زیادہ ہو، شریعت کی نگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو یہ 5 نصیحتیں تھیں جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے حرام سے بچنا، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ تیسرے نمبر پر تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پکے ایمان والے ہو جاؤ گے۔ اور چوتھے نمبر پر تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم اچھے اسلام والے اور اچھے ایمان والے ہو جاؤ گے۔ اور دیکھو، تفریح کا زیادہ مزاج نہ بناؤ، کیونکہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رمضان ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، جو رمضان ہمارے اندر کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو پیدا کر لیا تو گویا ہم نے رمضان کے پیغام کو سمجھ لیا۔ میرے بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی تھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ نکالتا ہے تو اس کو لکھنے کے لیے پہلے سے ایک نگراں موجود ہوتا ہے۔ یہ زبان جو ہم اور آپ رکھتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ قدرت کا ایک شاہکار ہے، ایک انمول تحفہ ہے۔ یہ زبان ہے ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتا ہے۔ یہ زبان ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان لوگوں کی تسکین کا اور تسلی کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن یہ زبان اپنی نزاکت اور اپنی لطافت کے لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے اس طور پر، اسی زبان سے اگر ہم نعوذ باللہ کوئی کفریہ کلمہ کہہ دیں تو ہم اسلام سے نکل جائیں گے، لیکن اسی زبان سے اگر ہم ایسا کلمہ کہہ دیں جو افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیں تو اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ کتنی نزاکت ہے کہ اس کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو اس زبان کے اسی وجہ سے انسان نقصان اٹھاتا ہے، اور اگر اسی زبان سے انسان اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی تحمید بیان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ روزانہ صبح کے وقت سارے اعضاء جو ہاتھ ہوں یا پیر ہوں اور آنکھ ہوں یا کان ہوں، یہ تمام زبان سے دستبردہ عرض کرتے ہیں، زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ اے زبان دیکھو آج ہم نے صبح کی ہے، اگر تم صحیح رہو گی تو ہم پورے طور پر صحیح رہیں گے، اور اگر تم بگڑی اور تم غلط راستے پر گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے، ہم بھی غلط راستے پر جائیں گے۔ یہ زبان کی نزاکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں 2 چیزوں کی ضمانت لے لو، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، یعنی خواہش نفس کی، میں تمہارے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک زبان کی اور شرمگاہ کی، اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور رمضان یہی پیدا کرنے آیا ہے کہ ہم اپنے زبان کو روکنے والے ہو جائیں اور اپنی خواہش پر قابو پانے والے ہو جائیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے داخلے کو آسان فرما دے گی۔ اور ایک موقع پر تو اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں فتنے ہوں گے، فتنے، آزمائشیں ہوں گی، آزمائشیں، ابتلاءات ہوں گے، ابتلاءات۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول ان آزمائشوں سے ہم کیسے نکلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی، 3 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے، امسک علیک لسانک، لوگوں اپنی زبان پر قابو رکھو۔ فتنوں کا زمانہ ہو، آزمائشوں کا زمانہ ہو، پریشانیوں کا زمانہ ہو، الجھاؤ کا زمانہ ہو، تنازعات کا زمانہ ہو، تو ایسے موقع پر اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اور دیکھو تمہارا گھر وسیع رہے، تمہارا گھر کشادہ رہے، ایسا نہ ہو کہ گھر بہت تنگ ہو، وسیع گھر کی فکر کرو۔ فتنوں کے زمانے میں انسان اپنے گھر میں رہے گا، عبادت کرے گا تو فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ ایک بنیادی نصیحت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ زبان پر لگام لگاؤ، زبان کو قابو میں رکھو، لفظ لفظ بولو اور حرف حرف بولو، دیکھو انشاءاللہ کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں صاف آیا ہے، من صمت نجا، کہ جو خاموش رہتا ہے وہی نجات پاتا ہے، اور جو زیادہ بولتا ہے پھر وہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو پہلی نصیحت یہ تھی کہ زبان کو قابو میں رکھنا، اور دوسری نصیحت یہ تھی کہ تمہارا گھر وسیع ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے تم آسانی کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں اور دیگر کاموں میں مشغول رہ سکو۔ تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور وہ یہ تھی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کیا کرو، تنہائی میں بیٹھ کے دیکھو کہ صبح سے شام تک ہم تک کتنے گناہ ہوئے ہیں، گناہوں کو یاد کیا کرو اور پھر رویا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ فتنوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور گناہوں پر رویا کرو، چاہے چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، دانستہ گناہ ہو یا نادانستہ گناہ ہو، جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ ہو یا بغیر جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ ہو، ان تمام کو یاد کر کے اللہ کے سامنے مغفرت چاہو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتنوں کے زمانے میں نجات عطا فرمائیں گے۔
تو یہ زبان بہت قیمتی چیز ہے، اس کے کچھ نیکیاں ہیں اور اس کی کچھ خرابیاں ہیں۔ زبان کی نیکیوں میں سب سے بہترین نیکی ہے کہ ہر وقت ہماری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، عقائد بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں اور عبادات بھی ہیں اور معاشرت بھی ہے، کن کن چیزوں کو ہم اپنے لیے اسپیشل بنائیں یا اختصاص کا اسپیشلائزیشن کا موضوع بنائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عمل تو سب پر کرنا ہے لیکن کسی ایک کو بنیادی طور پر اختیار کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، دیکھو ایک معمول بنا لو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے، ہر وقت تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے۔ اور زبان کیسے تر رہے گی؟ پہلے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہوگا، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہوگا، پھر زبان سے خود بخود اللہ رب العزت کی تسبیح نکلے گی، اللہ رب العزت کی تحمید نکلے گی، اس کی بڑائی نکلے گی۔ تو دل کو پاک کرنا بھی ضروری ہے اور پھر زبان کو پھر اس کے مطابق کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند وظائف بتائے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک ذکر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ بھی ایک ذکر ہے، سبحان اللہ بحمدہ ایسا ذکر ہے کہ انسان اس کو اپنی زبان سے ادا کرے تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تب بھی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ ایسا ذکر ہے جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ عام طور پر یہ ہم سب معمولات رکھتے ہیں لیکن استحضار کے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج سامنے ہوں گے۔ ہماری جو زندگی ہے دیکھیے ہم جو صبح شام زندگی گزارتے ہیں اس میں سینکڑوں بار اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن توجہ کے ساتھ لیں تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ کوئی اچھا منظر ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں ماشاء اللہ، کوئی آئندہ کام کرنا چاہتے کہتے ہیں انشاءاللہ، اور جس سے چھینک آئے تو پھر کہتے ہیں الحمدللہ، پھر اسی کے ساتھ ساتھ کوئی ناگہانی مصیبت پیش آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی اہم کام کرنا چاہے یا کوئی اچھے کام کرنا ہے بسم اللہ، تو یہ جو اللہ کا نام مختلف ہے یہ بھی ذکر ہے لیکن توجہ کے ساتھ ہم کریں تو یہ بھی ذکر میں شمار ہوگا اور اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ ہوگا۔ تو ایک تو ذکر کے ذریعے زبان کو در رکھنا ہے، دوسرے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے چاہے دیکھ کر پڑھیں یا زبانی پڑھیں اس کے ذریعے سے بھی اپنی زبان کو تازہ رکھیں۔ اور تیسرے یہ کہ انسان درود شریف کا بھی اہتمام کرے، صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اس کا اہتمام کرے، یہ زبان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار، استغفر اللہ یہ بھی زبان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اچھی بات کا حکم دیں، کوئی غلط بات دیکھیں اور بتانا آسانی سے ممکن ہو تو نصیحت کر دے بھائی ایسا نہ کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ذکر ہے۔ یہ زبان کی نیکیاں ہیں۔ اور زبان کی خرابیاں کیا ہیں؟ زبان کی خرابیوں میں جھوٹ ہے، جھوٹ۔ انسان جھوٹ کو بہت معمولی سمجھتا ہے جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اور منافقین کی علامت میں یہ جھوٹ کو بتایا گیا ہے۔ تو جھوٹ سے بچنا ہے، یہ زبان کی خرابی ہے۔ غیبت سے بچنا ہے، یہ زبان کی خرابی ہے۔ چغلی سے بچنا ہے، یہ زبان کی خرابی ہے۔ اتہام سے بچنا ہے، الزام لگانے سے بچنا ہے، یہ زبان کی خرابی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زبان سے نکلتی ہیں یہ ہمارے لیے سہانے روح ہوتی ہیں اور ہماری خطرناکی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ تو زبان کی نیکیاں ہیں، ان میں مشغول رکھنا ہے زبان کو اور ان کی خرابیوں سے بچنا ہے۔ اخیر میں عید الفطر کے پیغام کے عنوان سے 3 باتیں یاد رکھیں جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو عید کا موقع دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہم شکر جب ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور مزید عطا فرمائیں گے۔ شکر کا کیا طریقہ ہے؟ زبان پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت عطا فرمائی، دل بھی اس سے معمور ہو، بالکل آباد ہو، اور عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار ہو۔ اور یہ جو نماز ہے شکرانے کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تو شکر کا دن ہے۔ شکر عمل سے بھی ہے، شکر زبان سے بھی ہے اور شکر دل سے بھی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو خصوصیت ہے اس دن کی وہ یہ کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ ہی بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بڑی نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی بڑا ہے اور اسی کی بڑائی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے۔ تیسری چیز یہ ہے آج کا دن یہ پیغام دیتا ہے کہ اتحاد اتفاق کی فضا کو قائم کریں۔ یہ اتنی بڑا مجمع جو ایک صف میں موجود ہے جس میں نہ امیر کا فرق ہے، نہ غریب کا فرق ہے، نہ چھوٹے کا فرق ہے، نہ بڑے کا فرق ہے، نہ بوڑھے کا فرق ہے، نہ جوان کا فرق ہے، یہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اتحاد کو اپنے سامنے رکھیں۔ تو اللہ رب العزت آج کے اس دن کو ہمارے لیے نیکنام بنائیں گے اور کامیابی کا ذریعہ بنائیں گے اور صحیح طور پر ہم رمضان کے پیغام کو سمجھنے والے ہوں گے۔ اب وقت ہو رہا ہے تو عید الفطر کی نماز کی جو ترکیب ہے وہ ذرا غور سے سن لیجئے۔ عید الفطر کی جو نماز ادا کی جاتی ہے یہ واجب نماز ہے۔ بعض نمازیں وہ ہوتی ہیں جو فرض ہیں اور بعض نمازیں جو واجب ہیں۔ تو عید الفطر کی نماز یہ واجب ہے اور یہ 2 رکعت ہوتی ہے۔
یہ نماز 2 رکعت ہے اور اس نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. 6 زائد یعنی 6 زیادہ تکبیریں ہوتی ہیں. بقیہ عام نمازوں کی طرح یہ نماز ہوتی ہے. 6 زائد تکبیروں میں سے جو 3 تکبیریں ہیں وہ پہلی رکعت میں ہوتی ہیں اور 3 تکبیریں ہیں یہ دوسری رکعت میں ہوتی ہیں. تو پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو اس موقع پر ہاتھ اٹھانا ہے اور اس کو باندھنا ہے اور ثنا پڑھنا ہے. پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو ہاتھ اٹھا کر باندھنا ہے اور ثنا پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ تکبیر کہی جائے گی تو اس وقت ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے. دوسری مرتبہ جو تکبیر کہی جائے گی اس میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے اور تیسری مرتبہ جو تکبیر کہی جائے گی اس میں بھی ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے اور چوتھی مرتبہ جو تکبیر کہی جائے گی اس میں ہاتھ اٹھا کر باندھنا ہے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, سورت پڑھی جائے گی, رکوع ہوں گے, پھر سجدے ہوں گے, پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو اس میں فاتحہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد سورت پڑھیں گے. پھر رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہیں گے. رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہیں گے. ان تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے اور پھر جو چوتھی تکبیر ہوگی رکوع کی ہوگی اس میں رکوع کرنا ہے اور اس طرح سے نماز مکمل ہوگی. اور پھر اس کے بعد اس نماز کے ساتھ خطبہ جڑا ہوا ہے, وہ بھی نماز کا حصہ ہے. خطبے کو بھی غور سے اور اہتمام سے سننا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیقات سے نوازے.